ہم خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے متی رسول کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 13ویں آیت۔ بائبل آپ کھولیے گا، متی کی انجیل اس کا 6واں باب 13ویں آیت۔ لکھا ہے، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ خدا کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اکثر دعا اربانی پڑھتے ہیں۔ بے شک کئی ایسے لوگ ہیں، خادمین ہیں، چرچز ہیں، جنہوں نے دعا اربانی پڑھنا چھوڑ دیا ہے، افسوس۔ لیکن یہ دعا ہمارے خداوند نے سکھائی تھی، ایسا ہی ہے نا جی؟ کبھی موقع ملا تو ہم شروع سے اس پر بات کریں گے۔ ویسے میں نے 2002 میں اس دعا اربانی کی تفسیر لکھی تھی ایک کتاب میں، اور آپ کو موقع ملے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور آج ہم اس ایک آیت پر خدا کے پاک کلام کو سنیں گے۔ پہلا حصہ ہے، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ۔ اگر آپ اس کے درست مفہوم کو یونانی کے مطابق دیکھیں، یعنی انجیل مقدس کا جو اصل متن ہے جس میں انجیل لکھی گئی تھی، اس کے مطابق دیکھیں تو ترجمہ ہے، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں۔ کیا ترجمہ ہے جی؟ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں۔ یعنی ہم نے لکھا ہے ہمیں آزمائش میں نہ لا، لیکن صحیح ترجمہ ہے ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں۔ اور دوسرا حصہ ہے، ہمیں برائی سے بچا۔ کیا ہے جی؟ ہمیں برائی سے بچا۔ یہ لیکن یونانی زبان میں جو یہاں لفظ لکھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں برائی سے بچا، اس کا مطلب ہے ہمیں شریر سے بچا۔ کس سے بچا جی؟ شریر سے بچا۔ اور شریر کون ہے؟ شیطان۔ فرق ہو گیا نا؟ جب ہم برائی پڑھیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ روزمرہ زندگی میں جو ہم غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، شاید ہم اس سے بچنے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پر اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں شریر سے بچا، تو بات فرق ہو جائے گی نا۔ اور افسوس کہ ہمیں سکھایا نہیں گیا کہ دعا اربانی پڑھنا کیسے ہے۔ ہم اپنے ماحول میں جب دعا اربانی پڑھتے تو جلدی پڑھ دیتے۔ تو آج موقع ہوگا، ہم ایک حصے پر ابھی بات کریں گے۔ اور میں نے کہا پہلا حصہ کیا ہے، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہمارے پاکستان میں بہت سے پرندے ہیں، بہت سے پرندے دوسرے ملکوں میں یہاں ہجرت کر کے آتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ آپ پرندوں کو سر پر اڑنے سے نہیں روک سکتے، ایسا ہی ہے نا؟ پر آپ انہیں سر پر گھونسلہ بنانے سے ضرور منع کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ آزمائش ایسا ہی ہے۔ اور یعقوب کے خط میں لکھا ہے، خواہش جب بڑھ جاتی ہے تو آزمائش پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہم کبھی سوچتے ہیں مجھے یہ چاہیے، ہماری خواہش ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہیں کہ مجھے گاڑی چاہیے۔ اب گاڑی کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں کوئی ایسا کام کروں گا جس سے میرے پاس پیسے آ جائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ جائز ناجائز کوئی نہیں سوچوں گا۔ تو کیا ہوگا؟ آزمائش آئے گی۔ جب میں وہ کام کرنا چاہوں گا تو ضرور اندر سے ضمیر جو خدا نے رکھا ہے مجھے روکے گا کہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر میں خدا کا ہوں تو خدا کا بھی پاکرو مجھے روکے گا۔ اس وقت مشکل ہو جائے گی، میں کیا کروں؟ اور اکثر ہمارے جو خادمین ہیں وہ آزمائش میں گر جاتے ہیں۔ چیزیں چاہیے ہوتی نا، ٹھیک ہے، خواہ جعلی منسٹری ہو، خواہ ویسے کسی کے ساتھ فراڈ کو یا کچھ بھی ہو۔ تو دعا سکھائی ہے یسوع نے، کس کو کہنا ہے کہ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں؟ کس کو؟ باپ کو۔ یہی شروع میں ہم کہتے ہیں نا، اے ہمارے باپ۔ تو باپ کو کہنا ہے کہ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں۔ کیا مطلب؟ کہ پھر جو ہمیں چاہیے تو دے دے۔ صحیح ہے نا؟ پر یہ تو ہم تب ہی کہہ سکیں گے اگر باپ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں گے۔ جن بچوں کے باپ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے ہیں، باپ ان کے لیے جیب میں کوئی چاکلیٹ کوئی چیز رکھتا ہے۔ جو نافرمان ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ مانگتے رہتے ہیں، ضد بھی کرتے رہتے ہیں، روتے بھی رہتے ہیں۔ باپ کہتا اچھا دے لیں، اچھا دے لیں، ابھی دیتے ہیں پیسے آپ کو۔ تو پہلی بات میں نے کہا، وہ کہہ رہا ہے، یسوع مسیح کہہ رہا ہے ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں۔ تو اس پہلے حصے میں دو باتیں ہیں کہ کیسے ہم آزمائش میں گرنے سے بچ سکتے ہیں۔ پہلی بات، خطروں سے خبردار رہیں اور فاصلہ رکھیں۔ کیا ہے جی پہلی بات؟ خطروں سے خبردار رہیں اور فاصلہ رکھیں۔
اور دواربانی کتاب کا میں نے ذکر کیا، آپ اس میں تفصیل پڑھ سکتے ہیں ان ساری باتوں کی، لیکن کچھ بات ابھی ہم کریں گے۔ پرانے زمانے میں پیدائشی کتاب میں ایک مثال ہے ابراہم کی اور اس کے بھتیجے لوط کی۔ جب بلاہٹ ہوئی تھی تب ابراہم کو بلایا گیا تھا، لوط کو نہیں بلایا گیا تھا کنعان میں آنے کے لیے، پر چونکہ وہ یتیم تھا، اس کا باپ مر چکا تھا، اس نے بھی ضد کی اور ابراہم کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے بھتیجے کو ساتھ لے جاتے ہیں، اور پھر لاڈ لاڈ میں بات آگے چلی گئی۔ جب خدا نے برکت دی ابراہم کو تو خدا نے اس کے بھتیجے کو بھی برکت دی۔ دونوں کے جو ریور تھے، جانور تھے، وہ زیادہ ہو گئے۔ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے آگے بندے رکھے جانوروں کو باہر چرانے کے لیے، اور بائبل کہتی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں بعد میں پیدائش 19 باب میں، تو وہاں لکھا ہے ابراہم کے چرواہوں میں اور لوط کے چرواہوں میں جھگڑا ہو گیا، اور جب بات دونوں تک پہنچی، یعنی لوط تک اور ابراہم تک، تو ابراہم نے کہا کہ ہم اچھی بات نہیں ہے کہ ہم بھائی ہیں، رشتہ دار آپس میں لگے، تو ایسا کرو تم فیصلہ کر لو کہ تم الگ ہو جاؤ تھوڑا سا، تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ حالانکہ اسے کہنا چاہیے تھا کہ آپ بڑے ہیں، آپ چچا ہیں میرے، تو آپ فیصلہ دیں، بزرگ ہیں، میری ساری برکت تو آپ کی وجہ سے ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اس نے یکدن کی ترائی دیکھی، آج کل جو ملک جورڈن ہے وہاں کا علاقہ، اور اس نے دیکھا یہ جو جگہ ہے آگے سامنے میری آنکھوں کے، یہ بڑی اچھی ہے، سرسبز و شاداب ہے، یہاں اچھی چراگاہیں ہیں، میرے جانوروں کو اچھا کھانا ملے گا۔ اور اس نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ نے یہ پسند کیا تو اب چلے جائیں۔ اور وہ کہاں گیا؟ ان چراگاہوں کے پیچھے، ان چراگاہوں کے لیے، جانوروں کی خوراک کے لیے اس نے اپنی زندگی، اپنا ایمان داؤ پہ لگا دیا۔ ٹھیک ہے، اور کہاں چلا گیا؟ سدوم اور عمورہ میں۔ اور ایک ڈاکومنٹری انڈیا نے بنائی ہے اس پر کہ ان ساری باتوں کے لیے اسے اس کی بیوی اکساتی تھی۔ وہ کہتی تھی چاچے نال گیا کہ کی لبا سانو تمبوا رہنے ہیں، ہم سدوم میں جائیں گے، وہاں کیا ہے؟ شہر کے گرد دیوار ہے، وہاں کیا ہے؟ پکے مکان ہیں۔ وہ چلا گیا، ٹھیک ہے، پکے مکانوں میں چلا گیا، اور پھر ان کے رنگ میں وہ رنگ گیا، اس نے اپنے آپ کو ان کے رنگ میں رنگ لیا۔ ابھی موقع نہیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ خدا نے سدوم کو برباد کر دیا تھا۔ ایسا کبھی پڑھا ہو؟ خدا نے آسمان سے آگ اور گندک نازل کی تھی اور سدوم کو برباد کر دیا تھا۔ آج بھی اگر جائیں، جو لوگ منسٹری والے جن کے پاس بہت پیسے ہیں، وہ جورڈن کو دیکھنے جاتے ہیں، اور وہ جگہ آج بھی وہاں پر اجڑی ہوئی ہے، برباد ہے۔ جیسے امریکہ نے ناگاساکی اور ہیروشیما، جو جاپان کے 2 شہر تھے، ان پر ایک ایٹم بم پھینکا تھا، اور آج وہاں بھی زندگی ایسی ہے۔ ایسے ہی ایک ایٹم بم آپ کہیں کہ سدوم اور عمورہ پر خدا نے پھینکا تھا، جو آج بھی زندگی ویسی کی ایسی۔ لیکن یہ بہت بعد کی بات ہے۔ اس سے پہلے کیا ہو گیا کہ وہ وہاں پر رہنے لگا، پھاٹک پر جو پنچایت بیٹھتی وہاں بھی ان کے ساتھ شریک ہونے لگا، ان میں وہ گھل مل گیا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ حملہ ہو گیا، اور لوط کو بھی، اس کے خاندان کو بھی، وہ لوگ جو وہاں پر حاکم تھے ان کو بھی غلام بنا کر لے گئے حملہ کرنے والے۔ ابراہم کو خبر ملی تو وہ اپنے بھتیجے کو چھڑانے گیا، اس نے بھتیجے کو بھی چھڑا لیا اور باقیوں کو بھی چھڑا لیا۔ جب اسے کچھ مال غنیمت دینا چاہتے تھے تو اس نے کہا میں نہیں کچھ لینے والا، آپ یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے ابراہم کو امیر کر دیا، میں ایک ڈیوٹی کا تسمہ بھی نہیں دوں گا، میرے لیے ہوا کافی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ کیا ملا اسے وہ چناؤ کر کے۔ ہم بھی کبھی کبھی ایسی ظاہری چیزوں کا چناؤ کرتے ہیں جو بعد میں ہمارے لیے مشکل کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو وہ کیا کہیں، آزمائش میں گر گیا نا جی۔ اچھی چیزوں تو تھیں، اچھا کھانا تو تھا اس کے جانوروں کے لیے، لیکن سدوم اور عمورہ کا ماحول بھی تھا نا، ٹھیک ہے۔ اور اس گناہ کی وجہ سے خدا نے کہا اس کا شور آسمان تک پہنچا ہے، سدوم کی بدکاری کا شور، اور آج تک وہاں پر لوگ جب جاتے ہیں تو عبرت ہے۔ کچھ لوگوں نے تحقیق کی، کھودا اس مقام کو، تو انہوں نے بتایا کہ لوگوں کی ہڈیاں ابھی بھی وہاں ہیں، جیسے بھی پوزیشن میں وہ بیٹھے تھے، کھڑے تھے، وہیں وہ مر گئے، آگ سے خدا نے انہیں جلا دیا تھا۔
تو جب ہم یہ کہتے ہیں ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں، اور پہلی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ خطروں سے خبردار رہیں اور فاصلہ رکھیں، تو ابراہیم جانتا تھا کہ سدوم میں جائیں گے تو کیا ہو سکتا ہے، ابراہیم نہیں پکا مکان بنا سکتا تھا، پر عبرانی خط میں لکھا ہے وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا بنانے والا خدا ہے، اس لیے اس نے ایمان کی وجہ سے پکے گھر میں نہیں بلکہ خیمے میں رہنا پسند کیا۔ سو ابراہیم اس خطرے سے خبردار تھا اور ابراہیم نے اس خطرے سے فاصلہ بھی رکھا۔ میری بات واضح جی؟ اگلی بات، دوسری بات ہے ہم کیسے آزمائش میں گرنے سے بچ سکتے ہیں؟ اپنی خوبیوں کو کمزوری بننے نہ دیں۔ یاد رہے گا، پہلی بات کیا ہے؟ خطروں سے خبردار رہیں اور فاصلہ رکھیں، آزمائش میں آپ بچ سکیں گے گرنے سے۔ دوسری بات، اپنی خوبیوں کو کمزوری بننے نہ دیں۔ کیا مطلب؟ جب ہم بہت اچھے ہوتے ہیں اور کسی ایسے شخص کے ساتھ فیلوشپ کر دیتے ہیں جو اچھا نہیں ہوتا اس طرح سے ہماری طرح سے، تو آہستہ آہستہ ہم اس کی عادتیں اپنانا شروع کر دیتے ہیں، اور عادتیں نہ بھی اپنائیں تو اس کی غلط باتوں کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پولس نے کہا تھا فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیں۔ اس ماحول میں رہتے ہوئے ہم اتنے سال سے ہیں، اور اب اس ماحول کی بہت سی رسمیں ہم نے اپنائی ہوئی ہیں، اپنائی ہیں کہ نہیں اپنائی؟ ہم سے پہلے یعنی ان سے پہلے جب ہجرت ہوئی تھی، پاکستان تقسیم ہوا تھا، تو یہاں سکھ رہتے تھے، ہندو رہتے تھے، ان کی رسمیں آج تک ہم نے اپنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہماری جو خوبیاں تھیں ہم نے انہیں کمزوری بنا دیا ہے۔ آج جبری مذہب تبدیلی ہو جاتی ہے، لوگ زبردستی ہمارے لوگوں کو، ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو مسلمان کر لیتے ہیں، انہیں پتا ہے سائیاں کی کر لینا، اور کچھ بھی نہیں ہم کر پا رہے۔ ہماری جو خوبی تھی کبھی کہ یہ جی جھوٹ نہیں بولتے، مسیحی جو ہیں جھوٹ نہیں بولتے، مسیحی جھوٹی قسم نہیں کھاتے، ایسا تھا نا کبھی؟ اب ہے نہیں ہے، کیوں؟ ہماری وہ خوبی تھی، ہم نے اسے کمزوری بنا لیا ہوا ہے۔ اور یہاں ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں دنیا کی، اور آپ نے کیا سنا ہو، ایک 1912 میں بہت بڑا بحری جہاز بنایا گیا، اس کے بنانے والوں کا دعویٰ تھا کہ یہ جہاز کبھی ڈوب نہیں سکتا، اس کا نام تھا ٹائٹینک، 1912 میں بنایا گیا، اور اس وجہ سے انہوں نے کشتیوں کی آدھی تعداد رکھی، لائف بوٹس یعنی زندگی بچانے والی کشتیوں کی آدھی تعداد، یہ اس لیے رکھی جاتی ہے جب کبھی جہاز ڈوبنے لگے تو کشتیوں میں بیٹھ کر وہ کنارے پر جا سکتے ہیں، اور انہوں نے آدھی تعداد رکھی کیونکہ انہیں لگا کہ یہ تو جہاز کبھی ڈوبنا ہی نہیں ہوگا۔ لیکن کیا ہوا؟ ان کی اس خوش فہمی کی وجہ سے جہاز ایک برف کے تودے کے ساتھ ٹکرا گیا، ایسے گزرتے ہوئے اس میں چھید پڑ گیا، پانی اندر آ گیا، ان کو لگتا تھا شاید پانی تو پہلی منزل تک رہے گا، اوپر نہیں آئے گا، اوپر بھی آ گیا، اور اوپر بھی آ گیا، پھر جہاز بیچ میں سے ٹوٹ گیا، اور کچھ لوگ آخر تک رہے کہ کچھ نہیں ہوتا، یہ نہیں ڈوب سکتا، یہ نہیں ڈوب سکتا، اور وہ ڈوب گئے۔ کچھ دور جب ریڈیو پر اناؤنسمنٹ کر رہے تھے، ایک جہاز تھا، اسے پتہ چلا کہ ڈوب رہا ہے، پر وہ نہیں مدد کے لیے آیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے لگا کہ جب میں جاؤں گا تو میں پھنس جاؤں گا۔ کیوں پھنس جاؤں گا؟ کہ میں تو جعلی طریقے سے مچھلیاں پکڑنے یہاں آیا ہوں نا، ٹھیک ہے، تو ان کو پتہ لگ جانا۔ پھر ایک اور جہاز تھا جو اسے بھی تھوڑا دور تھا، اس کو بھی پتہ چلا، تو اس نے کہا میرے پہنچتے پہنچتے تو کام خراب ہو جانا، تو میں نہیں جانتا جی، تو جہاز ڈوب گیا جی، 1500 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے اور 500-700 بچے تھے۔ تو کیا ہوا؟ اپنی خوبی کو اس نے کمزوری بنا دیا۔ اور بائبل کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بائبل کا ایک بہت بڑا سورما، اس کا نام تھا سمسون۔ کیا نام تھا؟ سمسون۔ انگریزی میں ہم کہتے ہیں سیمسن۔ سیمسن اینڈ دلائلہ، ایک فلم بھی بنی، مسیحی فلم، کہانی بھی لکھی ہوئی۔ اس کی جو خوبی تھی کہ اس کی طاقت اس کے بالوں میں تھی، کیونکہ وہ خدا کا نذیر تھا، پر اس نے وہ راز ایک خاتون کو بتا دیا، اس کی خوبی چلی گئی، ٹھیک ہے؟ پہلے جب وہ حملہ کرنے والے آتے تھے اس کو باندھتے تھے، اس کے بالوں کو بھی باندھ دیتے تھے، کھونٹیاں جیسے ہم تمبو لگاتے ہیں ایسے کیل ٹھونک کر زمین میں اس کے بالوں کو باندھ دیتے تھے۔ جب وہ کہتی تھی سمسون فلسطی آ گئے ہیں، اٹھ کر ہوتا تھا، خدا کی طاقت آ جاتی تھی اور وہ جیت جاتا تھا۔ اور اب کی بار کیا ہوا؟ اٹھا پر نہیں جیت سکا۔ کیوں؟ بائبل کہتی ہے اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا اسے الگ ہو گیا ہے۔ یہ بہت خطرناک حالت ہوتی ہے جب خدا الگ ہو جاتا ہے۔ ان کو پتہ ہے جن کے ساتھ خدا کبھی الگ ہوا ہو، جن کو کبھی ملا ہی نہ ہو، ان کو کیا پتہ نہیں خدا کیا ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟
तो क्या हुआ, 3 बातें हुई। फिर जब खुदा अलग हो गया, कुव्वत चली गई, राज बता दिया, खूबी कमजोरी बन गई, 3 बातें हुई। पहली बात, उन्होंने उसकी आंखें निकाल दी। क्या किया? आंखें निकाल दी, अंधा कर दिया। दूसरी बात, उसे पीतल की बेड़ियों में जकड़ दिया। पीतल की बेड़ियां, लोहे की नहीं, पीतल की। उन्हें पता लोहे दियां तोड़ देता है, पीतल दियां कर दे, पर पीतल भी टुट जाना ही अगर खुदा होंदा थे। तीसरी बात, वो कैद खाने में चक्की पीसता था। क्या हुआ? आंखें निकाल दी, पीतल की बेड़ियों में जकड़ा, कैद खाने में चक्की पीसता था। अपनी खूबी को कमजोरी उसने बना दिया। मैंने कई बार जिक्र किया इन दिनों में, ये मेरी खिदमत का 35वां साल है, और बहुत सी बातें, मुश्किलात हमारे लिए इसलिए आई कि हमने उन लोगों से प्यार किया जो प्यार के लायक नहीं थे। हमने उनको इंजील सुनाई जो लायक नहीं थे, जिनको यीशु ने कहा कि अपनी खुराक, अपनी रोटी, अपना खाना कुत्तों को ना दो, अपनी मोती सूरों के आगे मत फेंको। ऐसा ना हो कि वो उनको पाँव तले रोंदे, पलट कर तुमको फाड़े। और ऐसा हुआ हमारे साथ। जो करीबी हैं हमें जानते हैं। क्यों? हमने अपनी खूबी कमजोरी बना दी, उनको सिखा दिया जो लायक नहीं थे, उनके साथ रफाकत रखी जो लायक नहीं थे, और भुगता हमने भी। और यहाँ आज का कलाम हमें सिखाता है, पहले हिस्से में हम 2 बातें देखी कि हम कैसे आजमाइश से बच सकते हैं, खतरों से खबरदार रहें और फासला रखें। और दूसरी बात, अपनी खूबियों को कमजोरी बनने ना दें। दूसरा हिस्सा है, बल्कि हमें क्या करें? बोलें, शरीर से बचा। शरीर से बचा, इसे कहते हैं अबरानी में रा। क्या कहते हैं? रा। रे और एन, रा। ये मिस्रियों का एक देवता था, ठीक है, उसका नाम, उसको वो शैतान ही समझते थे एक तरह से। तो यीशु ने कहा हमें रा से बचा, हमें शरीर से बचा। और कभी अगर आपने यूहन्ना की इंजील का 17 बाब पढ़ो, तो यीशु मसीह जब आसमान पर जा रहा था, ये उसकी ज़मीनी ज़िंदगी की आखिरी दुआ है, लंबी दुआ जो लिखी गई है। तो उसने कहा, ऐ खुदावंद, जिस तरह मैं दुनिया का नहीं हूँ, मेरे लोग भी दुनिया के नहीं हैं। मैं यहाँ नहीं रहा, ये भी यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक हैं तू शरीर से इनकी हिफाजत कर। कभी आप यूहन्ना 17 बाब निकाले तो वहाँ लिखा है। यीशु ने दुआ की अपने लोगों के लिए कि शैतान से, शरीर से इनकी हिफाजत कर। तो आज से जब कभी आप दुआ बानी पढ़ें तो आप ये जुमला पढ़ने की बजाय कि हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, ये जुमला पढ़ें कि हमें आजमाइश में ना पढ़ने दे। हमें बुराई से बचा, इसके बजाय ये पढ़ें हमें शरीर से बचा। ठीक है जी? तो 2 बातें हैं यहाँ भी, इस हिस्से में भी। पहली बात है, हम कैसे शरीर से बच सकते हैं। अभी जैसे मैंने कहा हम कैसे आजमाइश में गिरने से बच सकते हैं, 2 बातें हमने बताई। कैसे ही 2 बातें हैं कि हम कैसे शरीर से बच सकते हैं। पहली बात है कि हमारा खुदा के साथ ताल्लुक अच्छा, सही है ना, हमारा खुदा के साथ रिश्ता अच्छा हो। आइए मेरे साथ देखें, 1-2 आयतें हम पढ़ेंगे ज़बूर में से। ज़बूर 141 और उसकी पहली आयत और 8वीं आयत। लिखा है, दाऊद का मज़मूर, ऐ खुदावंद, मैंने तेरी दुहाई दी है, मेरी तरफ जल्द आ। जब मैं तुझसे दुआ करूं तो मेरी आवाज़ पर कान लगा। यानी राबता है, दुआ भी एक राबता है, लेकिन राबता तब फ़ायदेमंद होगा अगर राबता ठीक हो, जिससे हम बात करना चाहते हैं वो हमारी सुन ले। फ़ोन पर, मोबाइल पर हम कभी दफ़ा किसी को कॉल करते हैं, पर आगे से जवाब नहीं आता, ऐसा ही नहीं, वो आवाज़ आती है आपके मिलाए हुए नंबर से राबता मुमकिन नहीं है, या वो फ़ोन बंद है। क्यों ऐसा होता है? कई दफ़ा मसरूफियत की वजह से हो सकता है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो शख्स हमसे बात नहीं करना चाहता, हमसे नाराज़ है। कई दफ़ा वो फ़ोन ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक लिस्ट में डाल देगा, ब्लैक लिस्ट में डाल देगा, ठीक है। कई दफ़ा वो कुछ और कर देगा कि जब हम कॉल करें तो आगे से जवाब जाएगा, मसरूफ़ है। तो खुदा के साथ जब हम रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, हमारे साथ कई दफ़ा ऐसा होता है हमें पता नहीं चलता है। तो क्या कहता है, मैंने तेरी दुहाई दी है, मेरी तरफ जल्द आ। यहोवा मैं पुकारदा हाँ, मेरी तरफ, मेरे वाल तो छेती, आम ज़बूर पंजाबी में गाते हैं। और कहता है, जब मैं तुझसे दुआ करूं तो क्या करे, मेरी आवाज़ पर कान लगा। और इसके बाद है 8वीं आयत, वो कहता है, क्योंकि ए मालिक खुदावंद, मेरी आंखें तेरी तरफ हैं, मेरा तवक्कुल तुझ पर है, मेरी जान को बेकस ना छोड़। तो ये एक तरीका है कि हम शरीर से बच सकते हैं, हम खुदा को पुकारें और वो हमारी सुन ले। और ये अगला हिस्सा जो हमने यहाँ पढ़ा है वो कहता है कि मेरी आंखें तेरी तरफ लगी। ज़बूर में लिखा है, जैसे गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ
اور لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کے ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں، ویسے اے خدا ہماری آنکھیں تیری طرف لگی ہیں جب تک تو رحم نہ کرے۔ ہماری آنکھیں اگر اس کی طرف لگی ہیں، ویسے بھی پولس کہتا ہے عبرانیوں میں کہ خداوند یسوع مسیح کو تاکتے رہو جب تک وہ نہیں آ رہا، تو تاکتے رہیں گے۔ جب ہم کسی کا انتظار کر رہے تھے، اپنے کسی عزیز کا، دوست کا، تو کئی بار ہم گھر کے دروازے کے باہر نکل کر دیکھتے ہیں، ایسا ہے نا؟ حالانکہ ہمیں پتہ ہے باہر دیکھنے سے ہونا کچھ نہیں ہے، اس نے تب ہی آنا جب آنا ہے، لیکن ایک اندر بے چینی ہوتی ہے۔ تو اگر ہمارے دل میں خدا کے لیے اتنا ہو تو پھر ہم شریر سے بچ سکتے ہیں، ہمارا دھیان خدا کی طرف ہوگا تو شریر سے بچ سکتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے میرا توکل تجھ پر ہے، میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ بھائی ساجد بیٹھا ہے، ہم نے اپنی کلاس میں، ان کی مسز بیٹھی ہیں، کلاس میں پڑھا ہوا ہے کہ ایمان، حقیقی ایمان کیا ہوتا ہے بتائیں گے؟ حقیقی ایمان ہے مکمل بھروسہ اور مکمل سپردگی، خدا پر پورا بھروسہ، خدا کے حضور میں اپنا پورے طور پر دے دینا۔ اور یہ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں نا، اپنا خدا کو دیں۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ میرا توکل کا یہی مطلب ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے میری جان کو بے کس نہ چھوڑ۔ کیا مطلب؟ میری جان کو لاوارث نہ چھوڑ۔ یہ کوئی والی وغیرہ سائیں نہیں ہے پنجابی کے لیے، تو جن کے سائیں ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ آ جاتے ہیں، اور اگر نہیں آتے تو نہیں ہے پھر۔ تو ایک طریقہ ہے، میں نے بتایا کہ کیسے ہم بچ سکتے ہیں شریر سے، خدا سے اپنا رشتہ صحیح رکھیں۔ اور دوسری بات ہے جو اسی زبور کے ایک اور حصے میں ہے، جو ہے کہ خدا تحفظ مہیا کرتا ہے۔ 9-10 آیت، مجھے اس پھندے سے جو انہوں نے میرے لیے لگایا ہے اور بد کرداروں کے دام سے بچا، شریر آپ اپنے جال میں پھنسے اور میں سلامت بچ نکلا۔ یعنی جو لوگ میرے خلاف باتیں کرتے ہیں، میرے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جال بنتے ہیں، ان سے بچا۔ وہ کہتا خود ہی پھنسن، میں نکل جاؤں۔ ایک دہائی دی ہے اور دوسری بات ہے کہ تحفظ ہے۔ جب وہ پھنس جائیں گے تو میں تو پھر محفوظ ہو جاؤں گا۔ یہ اس لیے میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ کئی دفعہ ہمارے ماحول میں ہمیں یہی سبق دیا گیا کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو خیر ہے جی۔ کبھی میں شاید اگلی دفعہ یا کبھی اور موقع میرا تو بتاؤں گا کہ سکھایا گیا اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارتا ہے تو دوسرا بھی پھیر دو، یہی سکھایا گیا نا، پر وضاحت نہیں کبھی بتائی گئی نا، بتائی کسی نے کبھی وضاحت نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے شیر کو جو مرضی کرنے دے میرے لیے، کہا ہے اس نے؟ بولے نہیں کہا؟ تو یہ بائبل نہیں ہے، بائبل ہے نا۔ تو شیر سے بچانے کے لیے خدا نے بھی ہمارے لیے دعا کی ہے، یاد رکھیں، یسوع نے دعا کی ہمارے لیے، پر ہم سمجھے نہیں ہیں۔ ہمارا اتنا زیادہ تحفظ ہے، فرشتے بھی آ سکتے ہیں۔ ایک دن میں بات کر رہا تھا کہ خدا نے ایوب کے گرد باڑ جو لگی تھی، ابلیس نے کہا ہٹا دے، تو ہٹا دی۔ تو باڑ کیا تھی؟ فرشتوں کا پہرا تھا۔ اتنا تحفظ ہے کہ وہ کہتا فرشتے تجھے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے، تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس بھی نہیں لگے گی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ پطرس قید میں تھا تو فرشتے نے آ کر آزاد کر دیا۔ ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوا نہیں نا، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارا رشتہ نہیں ہے نا اس کے ساتھ۔ ہمارا رشتہ اس کے ساتھ ہو تو دانیل کے لیے ماند میں آ سکتے ہیں نا، بچاؤ کے لیے فرشتہ آتا نا، آیا نا، تو ہمارے لیے نہیں آ سکتا ہے۔ پاکستان جو خدا کا فرشتہ نہیں آ سکتا، بولیں کیا خیال ہے؟ آنے دینا اسے۔ ہم گاتے ہیں فرشتہ یہوہ دا تمبو لگا کے بچاندہ ہے انہوں نے جو اس کو ڈاک دے۔ تو دوسرا حصہ ہے جی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ خدا شیروں سے ہماری حفاظت کرتا ہے، اور پہلا حصہ ہے کہ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ آئیے آج کا حسب ہم پڑھتے ہیں یعقوب کا خط، اس کا 4واں باب ہے اور اس کی 7ویں آیت۔ جس طرح کی آج کل کی زندگی ہے، ماحول ہے، ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آج کا میسج اس لیے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ 4واں باب ہے 7ویں آیت، یعقوب کا خط 4واں باب 7ویں آیت، لکھا ہے بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ تو کہا ہے کہ شیر کو کہو جی آؤ جی جو مرضی کر لو، کہا ہے نہیں، بھاگ جائے گا۔ کیسے؟ پہلے خدا کے تابع ہو جائیں۔ ہم خدا کے تابع نہیں ہوتے اور انہوں ایویں دبکے مار دینے، جب وہ نہیں نکلتا تو پھر اسی کھڑانے ہیں جڑے مریض ہوندے نے جڑے، ایسا نہیں، ایسے ہی ہے۔ کبھی لوگ تھپڑ مارتے ہیں، کبھی بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہیں، شاید آپ نے دیکھا ہو، جن میں بدبو ہوئی ہوتی ہے ان کو،
اور میں انہیں اس سے کہتا ہوں بھائی کیوں تھی اپنی بےزتی خراب کر رہے جی؟ بےزتی خراب کر میں جان بوجھ کے میں نے کہا عزت تو آپ کی ہے نہیں. یسوع نے کیا کہا تھا؟ میرے نام سے کہنا اور وہ چلی جائے گی بدبو. کہہ سکتے ہیں. کہیں گے کب؟ جب خدا کے تابع ہوں گے. وہ تو ہم ہیں نہیں. آپ کو پتا ہے ایک واقعہ مال کی کتاب میں لکھا ہے, سکوا یہودی جو جعلی کہان تھا, وہ اور اس کے 7 بیٹے جھاڑ پھونک کا لکھا ہے بائبل میں, انجیل میں کام کرتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ہم تو اتنا زیادہ کبھی قوالی لانے اونچی آواز سے, ایسے بھی لوگ کرتے قوالی لگا کر, آپ کو پتہ ہی قوالی لگا کر بدھویں نکالتے ہیں, کبھی کچھ اور کرتے, کبھی پلوسی کے سدا جگہ یسوع دا نام لینا ہے بدھو چل جاتی. تو انہوں نے کیا ہی نکال لینے. تو انہوں نے بدھو کو کہا جس یسوع کی پلوس میں عادی کرتا ہے ہم اس کے نام سے تمہیں حکم دیتے ہیں کہ چلی جا. تو لکھا ہے کہ بدھو نے کہا میں یسوع کو بھی جانتی ہوں اور پولس کو بھی, تم کون ہو؟ اور بدھو نے ان کے کپڑے پھاڑ دیے اور وہ بھاگے وہاں اپنی جان بچا کر, اپنی عزت بچا کر. تو کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یعقوب اس حاصل کلام میں کہہ رہا ہے خدا کے تابع ہو جاؤ. اور اوپر پہلے جب ہم پڑھیں تو لفظ لکھا ہے اس نے پس. پس کا مطلب پیچھے کچھ اور باتیں نہیں ہے نا. تو سارا ایک وائنڈ اپ کر کے حاصل کلام کے طور پر کہہ رہا ہے پس کیا کرو؟ خدا کے تابع ہو جاؤ, اپنی زندگی خدا کو دے دو, اور پھر کیا کرو؟ ابلیس کا مقابلہ کرو, اور وہ تم سے کیا کرے گا؟ بھاگ جائے گا. اور اس تابع فرمانی میں آپ کو یہ ساری چیزیں مل سکتی ہیں. آپ آزمائش میں گرنے سے بچ سکتے ہیں اور شر پر بھی غالب آ سکتے ہیں. خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے برکت دے. آمین.